نمبر 10 ٹورس PT92۔ یہ پسٹل برازیل میں بریٹا کمپنی نے بنایا ہے اور اس میں سیمی آٹومیٹک اور پوری طرح سے آٹومیٹک دونوں اقسام کے پسٹل استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس پسٹل کا ریکوائل یعنی کہ فائر کرنے کے بعد جھٹکا کافی کم ہے اور اس میں میگزین ایسی پڑتی ہے جس میں دونوں اطراف میں گولیاں پڑتی ہیں۔ یہ بریٹا 92 پسٹلز کے ڈیزائن پر ہی بنایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس پسٹل کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والی کمپنی نے بریٹا کے مقابلے میں اس کے ڈیزائن میں کافی بہتری بھی کی ہے۔ یہ خوبصورت بھی ہے اور پائیدار بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سستا بھی ہے اور اس کی قیمت 45,000 سے 50,000 روپے کے درمیان ہے۔ نمبر 9 بریٹا 92FS۔ بریٹا کے بہت سے ماڈلز ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور ماڈل 92FS ہے۔ بریٹا 92FS کو مختلف ممالک کی افواج، پولیس اور سیکرٹ سروسز بھی استعمال کر رہی ہیں، اور اس کی کامیابی کا یہ راز ہے کہ اس کو بنانے والی کمپنی وقتاً فوقتاً اس کے ڈیزائن میں بہتری کرتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آج تک کا سب سے قابل یقین اور درست نشانہ لگانے والا پسٹل یہی ہے۔ اس کو استعمال کرنا کافی آسان بھی ہے اور اس کی فائر پاور بھی کمال کی ہے، اور اس کی رینج کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اس پسٹل کو M9 بھی کہا جاتا ہے اور اس پسٹل کو امریکی فوج اور پولیس بھی استعمال کر رہی ہے، اور پاکستانی فوج میں بھی اس کا استعمال عام ہے۔ اس کی قیمت 56,000 سے 61,000 پاکستانی روپے تک ہے۔ نمبر 8 والتر P99AS۔ اس پسٹل کو ایک جرمن کمپنی نے بنایا ہے جس کا نام کارل والتر GmbH سپورٹ ویفن آف اولم ہے۔ یہ پسٹل سیمی آٹومیٹک ہے اور اس کو ملٹری، پولیس اور عام لوگ بھی اپنی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس پسٹل کی گرپ انتہائی اچھی ہے اور ٹریگر بھی نہایت نفاست کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس پسٹل میں گولیاں اوپر چیمبر میں بھیجنے والا نظام بھی جدید ہے، جس کی وجہ سے اس پسٹل میں گولی پھنستی نہیں ہے۔ اس پسٹل کی قیمت 56,000 سے 61,000 تک ہے۔ نمبر 7 گلاک 17 جنریشن 4۔ اس پسٹل کا فریم پولیمر کا بنا ہوا ہے اور اس کا ریکوائل بھی کم ہے، اور اس پسٹل کو آسٹریا کی ایک کمپنی گلاک GES MBH نے بنایا ہے۔ 1982 سے آسٹریا کی ملٹری اور پولیس اس پسٹل کو استعمال کر رہی ہے۔ اس پسٹل کی ہتھی بھی بہترین ہے اور اس کے علاوہ اس پسٹل کی فائر کرنے کی طاقت اور رینج بھی کافی اچھی ہے۔ اس پسٹل کی قیمت 53,000 سے 56,000 تک ہے۔ نمبر 6 FN ہسٹل FNX9۔ اس پسٹل کا فریم بھی پولیمر کا بنا ہے اور اس کی ہتھی کے پیچھے اضافی بیک سٹریپ بھی لگائی جا سکتی ہے تاکہ یہ ہاتھ میں آسانی سے فٹ آ سکے، اور اس کے بیرل کی لمبائی 4 انچ ہے جسے کولڈ سٹیل سے بنایا گیا ہے اور یہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ لگا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی فوج اس پسٹل کو بریٹا کی جگہ اپنی فوج میں شامل کرنے والی ہے۔ اس پسٹل کی قیمت 54,000 سے 57,000 روپے تک ہے۔ نمبر 5 بیبی ایگل 2 BE 9915R ہے۔ ڈیزرٹ ایگل پسٹل فیملی کا بیبی ایگل پسٹل ایک بہترین پسٹل ہے اور اس پسٹل کی فائر پاور اپنی مثال آپ ہے۔ اس پسٹل کا فریم اور باڈی دونوں ہی سٹیل کی بنی ہے اور اس پسٹل پر ٹیکٹیکل ریل کی جگہ بھی بنی ہے جن پر فوجی اپنی ضرورت کے حساب سے لائٹ یا پھر لیزر لائٹ لگا سکتا ہے۔ اس پسٹل کے بیرل کی لمبائی 4.53 انچ ہے اور یہ پسٹل کافی وزنی بھی ہے، جس کی وجہ سے اس پسٹل کا ریکوائل تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن اس کی رینج اور ایکوریسی بھی بہترین ہے۔ اس پسٹل کی قیمت 53,000 روپے تک لگائی جاتی ہے۔ نمبر 4 6 ساویر P226 ہے۔ اس پسٹل کو 6 ساویر کمپنی نے بنایا ہے اور اس کو بناتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھا گیا ہے کہ یہ پسٹل ملٹری کے استعمال کے لیے ایک بہترین پسٹل ہو۔
اس پسٹل میں ڈبل سٹیک میگزین پڑتی ہے، یعنی کہ وہ میگزین جس کی دونوں طرف گولیاں پڑتی ہیں۔ اس کو دنیا کے مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افواج استعمال کر رہی ہیں۔ یہ پسٹل لاک بریچ میتھڈ کو استعمال کرتا ہے تاکہ ریکوائل کم سے کم ہو۔ لاک بریچ میتھڈ کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پسٹل کی وہ جگہ جہاں سے گولی کا شیل فائر کے بعد باہر نکلتا ہے، اس کی کھلنے کی رفتار کو تھوڑا آہستہ کر دیا جاتا ہے تاکہ شوٹر کے ہاتھ پر پسٹل کا زیادہ جھٹکا محسوس نہ ہو۔ اس پسٹل کے فریم میں ایک ڈی کاکنگ لیور بھی موجود ہے، یعنی کہ اگر آپ فائر کرنا چاہتے تھے اور آپ کے پسٹل کا ہیمر پیچھے ہو گیا لیکن اب آپ فائر نہیں کرنا چاہتے تو ڈی کاکنگ لیور کو آپ نیچے کی جانب گھما دیں تاکہ جب ہیمر لگے تو گولی پر نہ لگے اور فائر کیے بغیر ہی پسٹل ڈی کاک ہو جائے۔ اس پسٹل کی قیمت 90,000 سے 1,10,000 روپے تک لگائی جاتی ہے۔ نمبر 3 EAA وٹنس ایلیٹ میچ ہے۔ اس پسٹل کی پولیگونل بیرل ہے، یعنی کہ پسٹل کی بیرل میں عام گرووز کی جگہ ایک پولیگون کی شکل میں گرووز ہیں۔ اس بیرل کے استعمال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پسٹل کے بیرل اور گولی کے درمیان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گولی کی ویلاسٹی عام بور والے پسٹل کے فائر سے نکلنے والی گولی کی ویلاسٹی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس پسٹل کی باڈی بھی سٹین لیس سٹیل کی بنی ہوئی ہے اور اس پسٹل کی قیمت 58,000 سے 62,000 روپے تک ہے۔ نمبر 2 اسپرنگ فیلڈ XDM 4.5 انچ ہے۔ فلی لوڈڈ پوزیشن میں اس پسٹل کا وزن 1 کلو تک ہے اور اس میں 20 گولیاں پڑتی ہیں۔ اور جو لوگ گلاگ پسٹل کے شوقین ہیں وہ اس پسٹل کو ایک بار غور سے دیکھ لیں کہ ان کے مقابلے میں اسپرنگ فیلڈ والے بندے کے پاس تقریباً 12 گولیاں زیادہ ہوں گی۔ عام پسٹلز کے مقابلے میں یہ تھوڑا بڑا پسٹل ہے اور تھوڑا زیادہ وزنی بھی ہے، اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ اس کا ریکوائل بھی بہت معمولی سا ہے۔ اس پسٹل کی قیمت 57,000 سے 63,000 روپے تک ہے۔ نمبر 1 CZ75 SP01 ہے۔ اس پسٹل کو دنیا کا سب سے بہترین پسٹل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو CZUB کمپنی نے چیک ریپبلک کی فوج کے لیے بنایا تھا۔ اس پسٹل میں سیمی آٹومیٹک اور فلی آٹومیٹک دونوں طرح کے پسٹل موجود ہیں۔ اس پسٹل کو پہلی بار 1975 میں متعارف کرایا گیا۔ اس پسٹل کو بھی مکمل طور پر سٹیل سے بنایا گیا ہے اور اس پسٹل کو چیک ریپبلک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پسٹل کہا جاتا ہے۔ فائر پاور، گولی کی رفتار اور ایکوریسی میں آج تک اس پسٹل کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس پسٹل کی قیمت 62,000 سے 66,000 روپے تک ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔